اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى اخوات الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ صلوات۔ دعائیں کافی مجھ تک پہنچی ہیں، ممبر پہ تمام دعاؤں کو بھی اگر یہاں بیان کیا جائے تو وقت کافی لے لے گا، لیکن خدا سے دعا ہے کہ جنہوں نے دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں اور ممبر تک پہنچائی ہیں، مالک آج کی شب کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سفیر بخاری صاحب کی دعا تھی، مالک انہیں رزق کے وسیع عطا فرمائے، اور جتنی معذرت کے ساتھ ساری دعائیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا تو قبول فرمائیے گا، مالک تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ آج کی رات کی یہی سب سے بڑی دعا ہے، مالک ہمیں زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، جو خواہش مند ہیں مولا ان کی خواہش کو پورا فرما، ہماری اس عزاداری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارگاہ سیدہ میں ہمارا پرسہ مالک قبول فرمائے، ہمارے وقت کا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، مل کے زندہ ماحول سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد۔ صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ ہمیشہ جلے ہوئے چراغ پہ پروانے اکٹھے ہوئے دیکھے ہیں، جو چراغ بجھا کے عشق کے پروانے اکٹھے کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ۔ آج کی رات چراغ بجھایا اور عشق کے پروانے اکٹھے کیے۔ ہمیشہ جلے ہوئے چراغ پہ پروانے ہوتے ہیں، جو فطرت کو بدل دے اسے حسین کہتے ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، صحرا ہے، گرمی کا موسم ہے، دو بندے پیاس میں تڑپ رہے ہیں، ایک دوسرے دونوں کو پانی کی طلب ہے، مجھے ایمان سے بتائیے ان میں سے ایک کو پانی پلائیں ایک کو پیاسا رکھیں، بتائیں کون مرے گا کون بچے گا؟ پیاسا مر جائے گا، پینے والا زندہ رہے گا۔ کربلا نے فطرت کو بدل دیا، پینے والے مر گئے، پیاسے آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عشرہ محرم کی پہلی مجلس حسینیت کے موضوع پہ پڑھی تھی، آج میں یزیدیت کے موضوع پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ بندے سوچ رہے ہیں چلیں میں الفاظ بدل دیتا ہوں، آغاز میں نے تولا سے کیا تھا، اختتام تبرہ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا نہیں ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے حیدری، یا علی یا علی، تبرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تبرہ ہمارے فروع دین کا ایک حصہ ہے، اور آج تبرہ کی حقیقت بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تبرہ
اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ تبرہ میں سناؤں گا جو یزید کے سگے بیٹے نے اپنے باپ پہ کیا تھا۔ یہ وہ موضوع ہے جو ممبر پہ نہیں پڑھا گیا، بسم اللہ دعا فرمائیے گا۔ یہ وہ موضوع ہے جو ممبر پہ نہیں پڑھا گیا۔ بیٹا یزید کا ہے اور علی کا عاشق ہے، بیٹا یزید کا ہے، باپ کا دشمن ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، یزید کا بیٹا علی کا عاشق، بھائی یہ اس کی قدرت ہے، وہ چاہے تو زندہ سے مردہ پیدا کرے، چاہے مردہ سے زندہ پیدا کرے، یہ اس کا کام ہے۔ تھوڑی سی اس کی ہسٹری سن لیجئے، تعارف سن لیجئے کہ یہ کون تھا، پھر میں وہ خطبہ پڑھوں گا جو اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بنو امیہ کے ہجوم میں دیا تھا۔ یہ یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ ہے۔ ایک تو وہ معاویہ ہے جو یزید کا باپ ہے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جو یزید کا بیٹا ہے، یعنی معاویہ ابن یزید۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 42 ہجری میں دنیا میں آیا۔ اس کی ماں کا نام ہے بنت ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ۔ 60 ہجری میں یزید کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا۔ 14 ربیع الاول 64 ہجری، باپ کے مرنے کے بعد تمام خاندان بنو امیہ اکٹھا ہو گیا ممبر دربار شام کا، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ خلافت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اب یزید مر گیا ہے، اس کے بیٹے معاویہ کو اس کی جگہ پہ بٹھایا جائے۔ تیاری ہے؟ خطبہ شروع کروں؟ اب یہ جو معاویہ ابن یزید تھا، اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے، پاپوش خاص، گلے میں ہار، بدن پہ عبا قبا سجائی گئی، اور سارے مل کے اس کو ممبر کے قریب لے کر آئے۔ جیسے ہی یہ ممبر خلافت کے قریب پہنچا، خاندان بنو امیہ چاروں طرف، اس نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا۔ منظر بنانا میں خطبہ شروع کروں۔ بنو امیہ کا مجمع دیکھ رہا تھا، یزید کا بیٹا معاویہ للکارا، اور تاریخ نے یہ منظر لکھا، ثم قام بالامر بعد ابنه معاویہ وکان خیرا من ابیہ فیہ دین وعقل بویع له بالخلافت یوم موت ابیہ فاقام فیہا 40 یوما وقیل اقام فیہا 15 اشہر وایام وخلع نفسه وصعد المنبر فجلس طویلا ثم حمد اللہ واثنى علیہ بابلغ ما یکون من الحمد والثناء ثم حمد اللہ واثنى علیہ بابلغ ما یکون من الحمد والثناء ثم ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحسن ما یذکر به ثم قال ایها الناس ما انا بالراغب فی الاعتمار علیکم لأنی اعظم انکم تکرہوننا وانی لعالم انکم تکرہوننا ایضا لأن بلینا بکم وبلیتم علی ان جدی معاویہ قد نازع فی هذا الامر من کان اولا به ومنه لغیره من قرابته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظم فضله والسابقات اعظم المہاجرین قدرا واشجعهم قلبا واکثرهم علما وافضلهم شرافة واخوه وزوجته ابنه فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخوه وزوجته فاطمة وجعله لها بعلا باختیاره له ابو سبتيه سید شباب اہل الجنت وافضل هذه الامة من تربیت رسول وزوجة البتول فالراکب جدی معه انتظمت الامور ثم انتقلت الخلافة الى یزید ابی فتقلد امرکم وکان ابی قاتل النفس المحترمہ وکان حرم الکعبہ ثم دخل اقاربه وامه وقالت له یا بنی لیتا كنت حیزتا لم اسمع بخبرك فقال لها وددت واللہ ذالک بنو امیہ کے
یزید کے بیٹے معاویہ نے زبان کھول کے کہا لوگوں مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہو، یہ خلافت کا منبر نہیں نجاست کا ڈھیر ہے۔ لبیک یا حسین، حیدری، مہربانی شکریہ۔ یہ خلافت نہیں ہے، یہ نجاست کا ڈھیر ہے۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے بتا دیا جو خلافت علی کی دشمنی میں پائی جائے وہ منبر نہیں نجاست ہوتی ہے۔ اور آئے 1400 سال کی شیعہ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھ لو، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے حاکم علی کے مقابلے میں آئے، بڑے بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، آج سارے منو من مٹی کے نیچے دب گئے، مر گئے۔ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ۔ بسم اللہ۔ آپ نے علی سنا اپنوں سے، آج شجرہ خبیثہ سے پیدا ہونے والے اس پاک پھل سے سنے کہ علی کیا ہے۔ ہجوم بنو امیہ کا اور یزید کا بیٹا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو ایھا الناس ما انا بالراغب، مجھے تمہاری خلافت کا کوئی شوق نہیں، مجھے تمہارے امیر بننے کا کوئی شوق نہیں، جاؤ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں نفرت کرتا ہوں؟ انی عالم ما تکرہون نائزن، میں جانتا ہوں کہ تم دل سے ہم سے نفرت کرتے ہو۔ لأن بلینا بکم وبلیتم، کیونکہ تم ہمارے لیے آزمائش بنے ہوئے ہو، ہم تمہارے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا کربلا میں جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے نا، تلواریں یزید کے ساتھ تھیں، دل حسین کے ساتھ تھے۔ دلوں پہ حکومت کرنا حسین کا کام ہے، تلواروں اور جسموں پہ حکومت کرنا یہ یزید کا کام ہے، دلوں پہ حکومت کرنا۔ آؤ میں بتاؤں، پھر فرمایا الا خبردار، انا جدی، میرے باپ نے، میرے جد نے خلافت پہ قبضہ کیا تھا۔ اور پھر فرمایا اس دور میں اور اس سے پہلے آنے والے دور میں، اگر کوئی حوالہ لینا چاہتا ہے میں سنی کتابیں پیش کروں گا اس خطبے کی، بعد میں رابطہ کر لیجئے گا۔ یہ شیعہ کتاب سے میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا، سنی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ اس یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں میرا باپ، میرا جد اور اس سے پہلے آنے والا کوئی بھی اس دور میں خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا جس دور میں علی اور علی کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں۔ پھر اس نے مولا امیر کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ تم کس کے مقابلے میں آ گئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ علی کیا ہے؟ وَعِظَمِ فَضْلِهِ وَسَابِقَتِهِ أَعْظَمُ الْمُهَاجِرِينَ قَدْرًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، جو مہاجرین میں، جو نبی کے انصار میں، نبی کے صحابہ میں نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو علم میں سب سے بلند ہے، جو شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے، جو فضیلت اور معیار میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر فرمانے لگے جانتے ہو علی کون ہے؟ جس کو نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے دیا تھا۔ کہاں کہاں سے فضائل لے کر آ رہا ہے، جس کو نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے دیا تھا۔ اور قرابت رسول میں ایک لفظ میں خطبے کا ترجمہ ہے، قرابت رسول میں، تربیت رسول کی وجہ سے کائنات میں بس 4 لوگ افضل، علی
बतूल, हसन, हुसैन, बस। क्या बात है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तारीख का ये वर्क भी अपनी कौम के सामने बयान करूं। मिंबर पे ये चीजें बयान नहीं हुई, और इंशाअल्लाह कल शाम गरीबा की मजलिस में मैं दरबार शाम वाला अली की बेटी का खुतबा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जिंदगी ने वफा की। तो तुम जानते नहीं अली कौन है? जिसको नबी ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी का रिश्ता दिया, और फिर फरमाने लगे वमन काना सल्लल किबलतैन। तुम खिलाफत अली की बात करते हो? अली तो वो है कि जिसने दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा। दो किबलों की तरफ रुख करके, ये यजीद का बेटा मुआविया, यानी मुआविया इब्ने यजीद, जो अली की बिला फसल खिलाफत की दलील दे रहा है। ये दलील कैसी है? दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। आप जानते हैं कि मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस था, खाना काबा बाद में बना, ठीक। बैतुल मुकद्दस की तरफ रसूल खुदा नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह की वही आई, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलिनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, सूरह बकरा में मौजूद है। ए हबीब, हम आपका चेहरा सुए वाम आसमान की तरफ देखते हैं। आप दिल ही दिल में कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। अगला फिक्रा यकीन कीजिए, जो अरबी जानते हैं वो लुत्फ लेंगे, और जो उर्दू अदब जानते हैं। फालिनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, हमें चाहिए कि हम किबले का रुख वहां मोड़ दें जहां आप चाहें। ये बखर में पढ़ रहा हूं मैं, बखर में उर्दू पढ़ रहा हूं। वाह 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 वाह। हमें चाहिए कि हम आपका किबला उस तरफ मोड़ दें जिस तरफ आप चाहें। सामीन मोहतरम, ये भी अंदाज़े आशिकाना है, अंदाज़े फालिनुवल्लियन्ना का, बस हमें चाहिए। ये भी अंदाज़े आमिराना नहीं। आमिराना क्या होता कि हम वहां मोड़ेंगे, हमें चाहिए, हम वहां मोड़ेंगे जहां आप मुड़ जाएंगे। नहीं, फरमाया हमें चाहिए कि हम ऐसा करें। जो अल्लाह मुस्तफ़ा की मर्जी से किबला नहीं बदलता, वो मुस्तफ़ा की मर्जी से किसी को खलीफा कैसे बना सकता है? मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर कैसे बना सकता है? नबी की मर्जी पे अल्लाह राजी, आले नबी की मर्जी पे अल्लाह राजी। अल्लाह ने किबला बदलने का हुक्म किसी मैदान में नहीं उतारा। नबी इल्तिजाएं करते रहे, अल्लाह ने किबला नहीं बदला। मिंबर पे आए, किबला नहीं बदला। एक मर्तबा कई बरस गुजर गए, नमाज मगरिब पैगंबर पढ़ा रहे थे, पीछे अली पढ़ रहे थे, सहाबा इकराम भी साथ थे। कयाम नबी ने हुक्म, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। रुकू जिब्राइल नहीं आया, सजदे जिब्राइल नहीं आया। दूसरी रकत का कयाम खत्म हुआ, जिब्राइल नहीं आया। रुकू खत्म हुआ, जिब्राइल नहीं आया। दूसरी रकत का पहला सजदा यहां खत्म हुआ, अब आवाज़ें तौहीद आई, मोहम्मद रुख मोड़ लीजिए। मैं ये यजीद का बेटा क्या कह रहा है? मेरे अली की खिलाफत बिला फसल की यही दलील काफी है कि अली ने दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। पहला सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ, दूसरे सजदे में नबी झुकना चाहते थे, आवाज आई अब किबला रुख मोड़ लीजिए। सारे मुक्तदी बैतुल मुकद्दस की तरफ, जहां नबी मुड़े, जहां अली मुड़े, तो पता चला जो एक लहजा भी नबी की मुखालिफत न करे उसे अली कहते हैं। अली खलीफाए बिला फसल है, बगैर फासले के नबी और अली का रिश्ता है। जिसे नबी अपना खलीफा खुद कहें तो हक बनता है कि उसे ही खलीफा बिला फसल माना जाए। अब तक जो यजीद के बेटे ने किया था वो तवल्ला था, अब
यजीद के बेटे से सुनिए कि सलीका तबर्रा क्या होता है। हाय हाय, आज मुझे अदब पढ़ने दीजिए। हाँ, 8-9 दिन आपको मैंने तंग किया, जरा समातों को बुलंद कीजिए। यजीद के बेटे से पूछिए कि सलीका तबर्रा क्या होता है। इसने फिर कहा, सुनो, खिलाफत को तुम लोगों ने गंदी नाली में फेंक दिया और तुमने कदर नहीं की। वक्त गुजरता है, ऐसे जुमले भी हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा और पढ़ भी नहीं सकता। फिर वो आया अपने बाप की तरफ, उसने कहा सुम्मन तकलतिल खिलाफत इला यजीद अबी, फिर यही खिलाफत मेरे बाप यजीद की तरफ मुंतकिल हुई। जानते हो मेरा बाप कौन है? कातिल नफ्स मोहतरमा, नफ्स मोहतरमा का कातिल है। हम कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, आप तो यजीद के बेटे से भी सगे निकले। वो कहता था हमारा बाबा कातिल है, आप कहते हो नहीं रजी अल्लाह है। हम बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, हम आपकी औकात आपके घर से सुन रहे हैं, हम आपकी हैसियत आपके घर से सुन रहे हैं, आपके सगे खून से सुन रहे हैं। उसने कहा मेरा बाबा नफ्से मोहतरमा का कातिल है, मेरा बाबा, जुमला समझिएगा, मेरा बाबा नफ्से मोहतरमा का कातिल है। इमाम बारगाह कसरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में मरकजी अशरा मुहर्रमुल हराम की इस मरकजी तारीख में सैयदजादा वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मुंह मटके में डाल के नहीं, लाउड स्पीकर पे हजारों के मजमे में गुफ्तगू कर रहा है और पूरी जिम्मेदारी से पूरी दुनिया तक बात पहुंचा रहा है। आओ तशय्यो की तारीख की वर्क गर्दानी करके देख लो, तुम्हें एक भी अलीजुन वलीजुल्लाह पढ़ने वाला दहशत गर्द नजर आया तो हमारी गर्दनें काट देना। यजीद का बेटा कह रहा था दहशत गर्द और कोई नहीं, मेरा बाबा है, यजीद है। यजीद ने कहा, यजीद के बेटे ने कहा मेरा बाप दहशतगर्द है। और फिर अगला जुमला फरमाया मन, वो मेरा बाप हर्रम अल काबा, जिसने अपनी खिलाफत में काबा जलाया था। इसे तुम खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हो, इसे तुम मुसलमानों का खलीफा मानते हो, ये यजीद। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शिया सुन्नी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि यजीद मुसलमानों का खलीफा नहीं, यजीद लानतुल्लाह है। उसके बेटे ने कहा मेरा बाप लानती है। आप बेटों से भी सगे निकल आए। यजीद है लानतुल्लाह। ये करता क्या था? शराबी था। हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा नहीं रजी अल्लाह। जानी था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा नहीं रजी अल्लाह। हलाल हराम की तमीज नहीं रखता था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा रजी अल्लाह। इसने काबा जलाया था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा रजी अल्लाह। इसने पुप्पी से निकाह को जायज़ समझा था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा रजी अल्लाह। ये मासूम का कातिल था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा रजी अल्लाह। ये मासूम के मुकाबले में आया था, हमने कहा लानतुल्लाह, आपने कहा रजी अल्लाह। नहीं, यजीद रजी अल्लाह नहीं, यजीद रजी अल्लाह नहीं। यजीद की सारी डेफिनेशन पढ़ो, तुम्हें रजी अल्लाह के मकाम का ही नहीं पता। रजी अल्लाह पे हमारा सलाम है, रजी अल्लाह की कदमों पे हमारी जानें कुर्बान है, रजी अल्लाह पे हम तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन यजीद को लानतुल्लाह कहेंगे, रजी अल्लाह नहीं कहेंगे। यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद हलाल हराम का ख्याल ही रखता था, यजीद मासूम के मुकाबले में आया था, यजीद मासूम का कातिल था। बस मान जाओ, जो शराबी हो, जो जानी हो, जो हरामी हो, जो माँ बाप के हकूक का, वाजिबात का, हलाल हराम का ख्याल न रखे, जो मासूम का कातिल हो, जो मासूम के मुकाबले में आए, वो रज़ी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता है। यजीद मासूम के मुकाबले में आया, यजीद मासूम इमाम का कातिल बना। किस मुंह से उसे रज़ी अल्लाह बोलोगे? नहीं, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख।
میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا برملا تو نام یزید رکھ 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 نہیں رکھ سکتا، مجھے پتا ہے شبیر نے ماتمی کو عالی بنا دیا اور پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا، کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دی۔ شبیر نے ماتمی کو عالی بنا دیا اور پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا، کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے کم از کم یزید جیسا حوصلہ چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے، لعنت اس کا مقدر ہے جو ان کے مقابلے میں آ گیا بس، اور یزید پہ لعنت قیامت تک برستی رہے گی برستی رہے گی۔ اب جب اس نے اپنے باپ کی اوقات بتائی اور کہا کہ میرا باپ اس قابل نہیں کہ اسے خلافت دی جائے، اور میں بھی اس قابل نہیں کیونکہ علی کی اولاد زندہ ہے، یہ خلافت علی کی اولاد کا حق ہے، جاؤ میں اس خلافت کو ٹھوکر مار کے جھٹکا رہا ہوں، دتکا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی ماں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ماں اس کا ہم عقیدہ نہیں تھی، اسے غصہ آیا، فقالت لہو یا لیتا کنتا حیضا، میں ممبر پہ ترجمہ نہیں کر سکتا تقدس سے ممبر کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ادب میں بدل دوں گا، پھر آگے سے اس کا جواب بھی سنیے گا بیٹے کا۔ ماں کو غصہ آیا اور کہنے لگی اے کاش تو میرا نہ ہوتا، پلٹ کے کہتے اللہ کرے ایسا ہی ہوتا، اللہ کرے ایسا ہی ہوتا، نہیں چاہیے مجھے ایسی ماں، نہیں چاہیے مجھے ایسا باپ۔ اس نے کہا فقالا وددت واللہ ذالک، اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہوتا کہ میں تیرا جنا ہوا نہ ہوتا۔ سلام ہے ہمارا ان عاشقان ولایت علی کو جنہوں نے اپنا خاندان نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی برادری نہیں دیکھی، حق کے لیے آ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے، ساری دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا، علی کا دامن نہ چھوڑنا، علی کی محبت نہ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ زندگی جیسے بھی گزر جائے اختتام بالخیر کی دعا مانگو، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں، زندگی اچھی نہیں تھی، اختتام اچھا تھا، جنتی بن گئے۔ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی بری تھی، اختتام اچھا تھا، ایسے بھی ہیں جن کی زندگی اچھی تھی، اختتام برا تھا، وہ جہنم میں چلے گئے۔ یہ اسی میں نے بات کی تھی، عمر بن سعد کا باپ مولا امیر کا صحابی تھا، لیکن بیٹا جہنم میں، خود بھی۔ یہ شمر کون تھا؟ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، مولا کا صحابی تھا، یہ شمر مولا امیر کا صحابی تھا، لیکن اختتام دیکھو جہنم میں۔ حر کون تھا؟ سبحان اللہ، دل ہو تو جناب حر کا ایک جملہ فضیلت کا پڑھو۔ زندگی حسین کی دشمنی میں، یہ رات انقلاب کی رات تھی۔ جب اس نے امام کا رستہ روکا تھا نا، بہت بڑی گستاخی، کوئی چھوٹی بات نہیں، بی بی کا رستہ روکا، مولا کا رستہ روکا، بہت بڑی گستاخی اس نے کی۔ اس نے امام کا رستہ روکا۔ شاعر ہے لکھنؤ کا، اور اس نے نقشہ وہی رکھا
مقصد بدل دیا. جب اس نے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، شاعر کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا. یہ اس کے دل میں بطول کا حیا تھا، اس کے دل میں سیدہ کا حیا تھا. جب مولا نے فرمایا تو نے ہمارا راستہ روکا، جا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تاریخ کے جملے ہیں، مولا نے فرمایا. اور یہ ایسے جملے ہیں کہ اگر کسی کو بھی کہے جاتے وہ بھی پلٹ کے یہی جواب دیتا تھا. لیکن جب اس کی زبان پہ یہی الفاظ آنے لگے رک گیا، کہنے لگا معاف کرنا میں نہیں کہہ سکتا، تیری ماں زہرا ہے. یہ مقام، یہ احترام سیدہ تھا اس کے دل میں جو اسے جنت میں لے آیا. ناز کرو تمہیں یہ سعادت نصیب ہوئی حسین کی مجلس میں بیٹھنے کی. یہ زندگی کے ایام جو تُو نے ایام عذاب میں گزارے ہیں، یہ فضول نہ سمجھنا. خدا کی قسم بہت بڑی سعادت تم نے پالی ہے، بہت بڑی سعادت تم نے پالی ہے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کب دوبارہ وقت ملے کب نہ ملے ملاقات کا. ایک بات وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، یاد رکھنا، زندگی بھر تنہائی حسین کے نام کر دینا. نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنی تنہائی پاکیزہ بنا لو. حسین دیکھو تمہیں اجر کیا عطا کرتے ہیں. مجمع میں لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا لوگوں کے سامنے. 3 چیزیں ہیں جو گناہ کرواتی ہیں. جوانوں یاد رکھنا، آج کا پیغام لے کر جاؤ، آخری پیغام. 3 چیزیں ہیں گناہ کرواتی ہیں: جوانی، حسن، تنہائی. یہ تینوں چیزیں حضرت یوسف کے پاس تھی. جوانی، حسن، تنہائی. لیکن کیسے بچے؟ دروازے بند تھے. ایک دروازہ بڑی مشکل سے کھلا، آگے سارے کھلتے چلے گئے. اس کا مطلب ہے گناہ سے بھاگنا مشکل ہے، ناممکن نہیں. ایک قدم بڑھا تو خدا کی طرف، پھر دیکھ خدا تیرے راستے کتنے آسان کر دیتا ہے. لیکن وہ قدم بڑھانے کا حوصلہ تو ہونا، وہ جذبہ ہونا چاہیے، کم از کم جذبہ تو ہونا چاہیے. شیطانیت سے بچو، حسین کے راہی بن جاؤ. ماؤں بہنوں پردوں کی حفاظت کرو، جوانوں اپنی آنکھیں جھکا لو. پردہ، نماز، واجبات، محرمات، ان کے سائے میں زندگی گزارو. ایک رات کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، یا حسین ابن علی. آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی کے بعد بہت بڑے مرجع گزرے ہیں. آیت اللہ عبد الاعلی ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے ایک بزرگ عالم دین کو یہ واقعہ سنایا تھا. میں نے اس بزرگ عالم دین سے یہ واقعہ سنا ہے. وہ فرماتے تھے مجھے آیت اللہ نے وصیت کر کے کہا تھا کہ محرم میں جہاں بھی جاؤ نا مجلس پڑھنے، عزاداروں کو ایک پیغام ضرور دینا. یہ نہ سمجھنا آج صرف تم رو رہے ہو، بطول بھی آج رو رہی ہے. انہوں نے ایک واقعہ اپنی زندگی کا بتایا. انہوں نے فرمایا صدام کا دور تھا، عراق کے حالات بڑے خراب تھے. ایک مرتبہ معلومات خود تک پہنچی کہ روزے پہ، حرم پہ حضرت ابوالفضل عباس اور امام علی مقام کے حرم پہ حملہ ہونے والا ہے. بزرگان وہاں کے علماء اکرام بیٹھے میٹنگ کی کہ جتنی جلدی ہو سکے حرم کو خالی کروا دیا جائے تاکہ مومنین کی جان بچ سکے. یا زہرا، وہ کہتے ہیں کہ
ہم نے حضرت عباس کا روزہ حرم سارا خالی کروا دیا، مومنین مومنات زائرین کو نکال دیا۔ پھر ہم آئے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف۔ وایت اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے باہر چلے گئے، ایک وقت رہ گیا کہ بس میں تھا یا مولا کی قبر تھی۔ میں نے کہا یہ موقع زندگی میں پھر نہیں ملے گا، سارے چلے گئے ہیں، ابھی میں نے بھی نکل جانا ہے، میں کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں چلتا چلتا مولا حسین کے قدموں کی جانب مصلی بچھایا، 2 رکعت مولا کو ہدیہ کیا۔ اس کے بعد ایک میزائل گرا جو گنبد کے اوپر گرا، مجھے جناب علی اکبر کی قبر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہاں کوئی خاتون نہیں، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں۔ جب انہوں نے غور کیا، رو کے فرمانے لگے مجھے لگتا ہے وہ حسین کی اماں زہرا تھی۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں علماء فرماتے ہیں 3 مصائب نہ پڑھو۔ ایک نجف اشرف جب جاؤ، علی کے روزے پہ علی کی بیٹی کا بازاروں میں جانا نہ پڑھو، علی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جب کربلا میں جاؤ، حضرت عباس کی قبر پہ اس کی بھتیجی کی شہادت نہ پڑھو۔ تیسرا، جب حسین کی قبر پہ جاؤ، علی اکبر کی شہادت نہ پڑھو۔ خدا جانتا ہے حسین کو کتنا پیارا تھا اکبر۔ جب مدینے کی گلیوں سے شہزادہ گزرتا تھا نا، روایت کے فقرے ہیں، مدینے کے لوگ اپنی دکانیں بند کر لیتے تھے اور کہتے تھے آؤ جس نے نبی کی جوانی دیکھنی ہے علی اکبر کو دیکھو، رات گزر رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ رات ہے جس رات ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی، کوئی ماں کہتی تھی قاسم کوشش کرنا پہلا شہید تو ہو، کہیں سے آواز آتی تھی علی اکبر کوشش کرنا پہلا شہید تو ہو۔ ایک ماں ہے جو بار بار جھولا جھلا کے کہتی تھی دیکھ میں سید زادی نہیں ہوں، میری قربانی قبول کروا لینا۔ ساری رات، ایک جملہ سن لو آج کی رات کا، میں مصائب شروع کروں۔ ساری رات حسین آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے۔ حسین خاک پہ بیٹھتے ہیں، سکینہ بابا کا چہرہ دیکھتی ہے۔ حسین مصلی پہ آئے، سکینہ پاس کھڑے ہو کے بابا کی زیارت کرتی ہے۔ نماز ختم ہوئی، حسین نے اپنی لال کو سینے سے لگایا، فرمایا سکینہ خیر تو ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے تیری آج آخری رات ہے۔ بابا کیا کل مجھے تیرا سینہ نہیں ملے گا؟ بابا میں تیرے بغیر کہاں سوؤں گی؟ رو کے غریب نے فرمایا سکینہ آج کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ تڑپ کے کہتی ہے بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ غریب نے فرمایا سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پہ، تو اماں کے۔ یا حسین، بی بی سیدہ ہمارا پرسہ قبول کرنا، بی بی ہم نہ رو سکے جتنا حق تھا تیرے لال کو رونے کا۔ آخری رات ہے، جی بار کے ماتم کرو، میں تسلی سے مصائب پڑھوں گا، میرا اپنا دل کر رہا ہے میں غریب کا ماتم کروں۔ علی اکبر روز عاشور، آذان۔ حسین نے فرمایا اکبر آج میرا دل کرتا ہے کہ تو آذان دے۔ 2 آذانیں علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سے سنی تھی۔ ایک 19 رمضان کی اذان جو کوفہ میں بابا علی نے دی تھی، ایک یہ 10 محرم کی اذان جو کربلا میں علی اکبر نے دی تھی۔ دونوں راتوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ 19 رمضان علی اپنی بیٹی سے فرماتے تھے زینب جاگ میری آخری رات ہے، آج حسین کہہ رہے سکینہ سو جا میری آخری رات ہے۔ یا زہرا، علماء سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ علی بھی امام، حسین بھی امام، وہ بھی پردیس میں، یہ بھی پردیس میں،
لیکن وہ اپنی بیٹی سے فرماتے رہے زینب جاگ میری آخری رات ہے. حسین فرماتے رہے سکینہ میری جان میرے دل کا سکون میرے سینے کا طویل سو جا میری آخری رات ہے. علماء یہی جواب دیتے ہیں زینب امیر باپ کی بیٹی تھی, سکینہ غریب باپ کی بیٹی تھی. علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی, اس کے 18 بھائی ہیں کل آرام سے سو جائے گی. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی, کل کوئی سونے نہیں دے گا. اذان ختم ہوئی, قیامت کا سورج نکل آیا, لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا غریب, مہمان مارے گئے, صحابہ مارے گئے. ہاشمیوں کا پہلا شہید علی اکبر بابا کی خدمت میں, بابا اجازت ہے میں بھی مقتل میں چلا جاؤں. 57 سال کا بوڑھا باپ تھا, 18 سال کا کڑیل جوان تھا. رو کے فرمانے لگے اکبر تو میرے نانا کی شکل والا ہے, اکبر تیرے بعد میری دنیا فنا ہو جائے گی. اجازت مل گئی. پھر فرمایا اکبر پہلے اپنی اس ماں کو الوداع کر جس نے 18 سال حجابوں میں پالا ہے. در سیدہ زینب پہ علی اکبر آئے, فرمایا پھوپھی اماں میرا آخری سلام. عزاداروں میں نے مقتل میں پڑھا ہے جس شہید کا لاشا خیموں میں جب آتا تھا بیویاں تب ماتم کرتی تھیں. 2 شہید ایسے ہیں جب خیموں سے نکلے علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا. ایک حسین کا اکبر تھا, ایک زہرا کا لال حسین تھا. علی اکبر خیمے میں آئے نا, فرمایا اماں پھوپھی اماں میری بہنوں میرا آخری سلام. علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا اکبر میں چاہتی ہوں تجھے گھوڑے پہ بیٹھا دیکھوں, میں دیکھوں میرے نانا کی جوانی کیسے لگتی ہے. بی بی زینب کے خیمے کے اندر کا منظر یہ تھا, گھوڑے کے اوپر علی اکبر ہیں, چاروں طرف سے علی کی بیٹیوں نے ماتمی حلقہ بنایا. کوئی کہتی تھی واہ محمد, کوئی کہتی تھی اجڑ گیا مدینہ, کوئی کہتی تھی برباد مدینہ. روایت کے فکرے ہیں جب اکبر باہر آئے ایسے نکلا جیسے گھروں سے جنازے نکلا کرتے. اکبر اللہ کے حوالے. حسین خیمے کے در پہ کھڑے ہو گئے, فرمایا اکبر ایک مرتبہ واپس آ مجھے چہرہ چومنے دے. اکبر واپس آئے, پھر بھیجا اکبر واپس آ مجھے سینہ چومنے دے. پھر بھیجا, پھر بلایا اکبر آ مجھے گردن چومنے دے. پھر بھیجا, پھر بلایا اکبر آ مجھے ہاتھ چومنے دے. کئی مرتبہ بھیجا, پھر بلایا. آخری مرتبہ علی اکبر نے فرمایا بابا اب امام ہو کے وعدہ کرو نہ بلاؤ گے. فرمایا اکبر جا اللہ کے حوالے میں وعدہ کرتا ہوں. 4 قدم علی اکبر چلے, کنات کا پردہ ہٹا, آواز آئی اکبر ایک مرتبہ واپس آ. اکبر نے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ 22 سال کا بوڑھا سجاد ایک ہاتھ پا کر کے سر پہ رو کے کہتے اکبر مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جا, اکبر تیرے بعد میں جی کے کیا کروں گا. علی اکبر واپس آئے, دونوں بھائی گلگیر ہوئے. میں کہوں گا مولا سجاد اکبر کو جانے دے, تو نے ابھی بڑا لڑنا ہے. ارے کربلا میں اکبر لڑے گا, شام کے بازاروں میں پھوپھیوں کو ننگے سر لے کے سجاد کہتا رہے گا اور یہ علی کی بیٹیاں. دونوں بھائی ملے, الوداع کیا. اکبر جا, نانا حوضے کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں. اکبر جا, دادا علی انتظار کر رہے ہیں. اکبر میدان میں آ گیا. عزادارو یہاں اکبر میدان میں آئے, حسین دوڑتے ہوئے وہاں آئے جہاں اکبر کی ماں مصلی بچھا کے بیٹھی تھی. رو کے فرمایا اکبر کی ماں میرے نانا کی شریعت کہتی ہے اگر جوان اولاد پہ مشکل وقت آ جائے مائیں جو اولاد کے بارے میں دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. رو کے کہنے لگی مولا حکم کیجئے کیا کروں؟ فرمایا ایک مرتبہ جولی پھیلا کے دعا کر. علی کی اس بہو نے دعا کی, فرمایا میرا اللہ تجھے میری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ, اے یعقوب کو یوسف ملانے والے ہمیں ایک مرتبہ اکبر ملا دے. اکبر لڑتا لڑتا واپس خیمے میں آیا.
जितने ज़ईफ हो अल्लाह तुम्हारे जवानों की जिंदगियां करे। एक जुमला सुनो अज़ादारो, जब अली अकबर वापस आए ना, ये जुमला वो सुनेगा, अल्लाह ना करे किसी बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का दम निकल जाए, आखिरी वक्त हो, बेटा जो मुंह से निकालता है बाप कहता है मैं बेटे की तमन्ना पूरी करूं। अली अकबर वापस आए, हुसैन ने इस्तकबाल किया, रो के कहता है बाबा पानी पिला दे, बाबा मैं बड़ा प्यासा हूँ। हुसैन ने अपनी जबान डाली, गरीब रो के कहता है बाबा तू भी प्यासा, मैं भी, बाबा तू भी प्यासा। फरमाया जा अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर तुझे नाना हौजे कौसर से सैराब करेंगे। अज़ादारो अली अकबर आ गया मैदान में, अली अकबर जंग कर रहा है, जंग करते करते वक्त ऐसा आ गया, एक जालिम ने नेज़ा उठाया, अली अकबर के सीने पे मारा, रो के कहने लगा बाबा ओ बाबा मेरी मदद करो। हुसैन खैमे से निकले, ज़ैनब खैमे में तड़पी, अली का लाश जब मैदान में गया, रिवायत के फिक्र है गरीब चलता था फिर गिर जाता था, फिर चलता था फिर गिर जाता था, कमीने आगे नाच के कहते थे हमने तेरा अकबर मारा, हमने तेरा अकबर। या हुसैन हालत क्या थी, रिवायत के फिक्र है गरीब ऐसे चला जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ के पास आते हैं, रो के कहता था अकबर मुझे आवाज दे, और मेरी बिनाई चली गई, अकबर मैं बूढ़ा हो गया, या ज़हरा अकबर मुझे आवाज दे कहाँ है, अकबर मेरी बिनाई चली गई। अज़ादारो तीन अलामतें हैं जवानी की और बुढ़ापे की, बंदे की कमर सीधी हो बंदा जवान नजर आता है, बंदे के बाल स्याह हो जवान नजर आता है, बिनाई ठीक हो जवान नजर आता है। ये जो दिन आने वाला है ना, इस दिन ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया, गाजी की लाश पे आया कमर टूट गई, असगर की गर्दन से तीर निकाला बाल सफेद हो गए, अकबर की लाश पे आया बिनाई चली गई, हुसैन बूढ़ा हो गया। अज़ादारो हुसैन ने अपने लाल का लाशा उठाने से पहले फरमाया बाबा का सलाम। अज़ादारो गरीब ने दोनों हाथों से सलाम किया, अली अकबर का एक हाथ सीने पे था, एक हाथ माथे पे आया, फरमाया अकबर पहले जब भी सलाम करता था दोनों हाथों से करता था, आज क्या मजबूरी बन गई, रो के कहता बाबा कातिल समझता था हुसैन बड़ा साबिर है, बाबा तेरे सब्र का इम्तिहान, बाबा मेरे सीने में नेज़ा है, बाबा तू सब्र दिखा। हुसैन ने या अली कह के अकबर के सीने में फल बर्छी में हाथ डाला, यहाँ नेज़ा नहीं निकला, अकबर का कलेजा नेज़े के साथ बाहर आया। गरीब ने उठाना चाहा, गरीब से उठाया नहीं जाता था, रो के कहता था हाशमी बच्चों और मुझसे अकबर उठाया नहीं जाता, और मैं बूढ़ा। एक जुमला सुनो, जिंदगी का पता कोई नहीं, मैं बताऊं हुसैन को अकबर कितना प्यारा था, एक जुमला सुनो कितना प्यारा था, हुसैन को अकबर कैसे बूढ़ा कर गया। शाम के दरबार में जब अली की बेटी का काफिला पहुंचा, यजीद कमीने के साथ एक तश्त था जिसपे गरीब का कटा हुआ सर था, दाढ़ी पे कहीं पे अकबर का लहू, कहीं पे कासिम का लहू, दरमियान में इसे दाढ़ी का सफेद हिस्सा नजर आया, ये कमीना शराब पीता था, खजरान की छड़ी गरीब की दाढ़ी पे मारता था और मार मार के कहता था देखो कितना बूढ़ा हो गया है, देखो कितना बूढ़ा। बीबी ज़ैनब ने कहा यजीद हया कर, मेरा भाई बूढ़ा नहीं हुआ, अकबर की मौत खा गई, मेरे हुसैन को, मेरे हुसैन